السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عمران حیدر نے۔ چلیے سنتے ہیں عمران حیدر کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ میرا نام عمران حیدر ہے۔ میں ایک بالکل عام سا آدمی ہوں، ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میری زندگی ہمیشہ سیدھی سادی رہی ہے۔ لیکن اس ایک رات نے میری سوچ، میرا ایمان اور میری نیند سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تقریباً 5 سال پہلے کا ہے۔ سردیوں کی ایک رات تھی، دسمبر کا مہینہ، جب دھند اپنی پوری شدت پر ہوتی ہے۔ مجھے اسلام آباد سے لاہور ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ عام طور پر میں دن کو سفر کرتا ہوں، لیکن اس بار وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے رات کو نکلنا پڑا۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے میں لاہور سے نکلا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ سڑک خالی تھی، کبھی کبھار کوئی ٹرک یا کار نظر آ جاتے۔ گاڑی میں ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا اور میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا، دھند گہری ہوتی گئی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی بس چند میٹر تک ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی، لیکن اس رات کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ جب میں بھیرا کے قریب پہنچا تو اچانک مجھے سڑک کے کنارے کچھ حرکت سی محسوس ہوئی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن پھر دوبارہ دیکھا، کوئی آدمی تھا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ اس وقت کوئی موٹر وے کے کنارے کھڑا ہو، یہ بات ہی عجیب تھی۔ وہ شخص سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کا چہرہ دھند کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میرے دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے خود سے کہا، عمران، مت رکو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا، اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیسے لفٹ مانگ رہا ہو۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر سخت ہو کے میں نے رفتار بڑھانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں میرا پاؤں خود بخود بریک پر چلا گیا۔ گاڑی آہستہ ہو کر اس کے پاس رک گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری گاڑی کے پاس آیا اور سامنے والی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو۔ میں نے بمشکل جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آگے، تھوڑا سا آگے چھوڑ دیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، مجھے اچانک سردی کا ایک جھونکا محسوس ہوا، حالانکہ ہیٹر آن تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ اس کا چہرہ اب بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے بارش میں بھیگا ہو، حالانکہ اس رات بارش نہیں ہو رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ اکیلے جا رہے ہیں کیا؟ جی، رات کو سفر کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کام ضروری تھا، اس لیے جانا پڑا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اب واقعی مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ نہیں، کیوں؟ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو بالکل نیچرل نہیں تھی۔ یہ راستہ بہت کہانیاں رکھتا ہے۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، آپ کہاں اتریں گے؟ وہ بولا، جہاں میں اترا تھا۔ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ وہ خاموش ہو گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اور بھاری ہوتا چلا گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں نے ریئر ویو مرر میں اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ وہیں بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔
میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اچانک پوچھا۔ میں نے جلدی سے کہا، جی ہاں، اب میں صرف یہی چاہتا تھا کہ یہ سفر جلد ختم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، گاڑی روکیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سروس ایریا، نہ کوئی راستہ۔ یہاں؟ جی یہیں۔ میں نے گاڑی آہستہ کی اور روک دی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر اتر گیا۔ میں نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن چند سیکنڈ بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ اس کا نام نہ کچھ اور۔ میرے دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اب وہ مجھے ریئر ویو مرر میں نظر آ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے رفتار بڑھا دی، لیکن اچانک میرے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ میں نے ایک نظر موبائل پر ڈالی۔ یہ موٹر وے پولیس کی وارننگ تھی۔ براہ کرم سڑک کے کنارے کھڑے افراد کو لفٹ نہ دیں، کیونکہ حال ہی میں اس علاقے میں ایک پر اسرار حادثے کی اطلاع ملی ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً گاڑی سائڈ پر روکی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے گوگل کھولا اور اس علاقے کے بارے میں سرچ کیا، اور جو میں نے دیکھا وہ پڑھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک خبر تھی تقریباً 3 سال پرانی۔ بھیرا کے قریب ایک شخص کی رات کو حادثے میں موت۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ شخص سڑک کے کنارے لفٹ مانگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میں نے فوراً گاڑی کے دروازے چیک کیے۔ سامنے والی سیٹ خالی تھی، لیکن سیٹ ابھی بھی گیلی تھی، جیسے کوئی ابھی وہاں بیٹھا ہو۔ اور پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، بہت دھیمی۔ میں نے کہا تھا نا، رات کو سفر کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی رات کو موٹر وے پر اکیلے سفر نہیں کیا۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ، کبھی کبھار جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہے، خاموش لیکن موجود۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے فہد محمود نے۔ چلیے سنتے ہیں فہد محمود کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام فہد محمود ہے اور میں جو کچھ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے لیے صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو آج بھی میرے اندر کہیں زندہ ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس بات کو بھلا دوں، خود کو سمجھاؤں کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ تقریباً 3 سال پہلے کا ہے، جب ہم 4 دوست اسلام آباد گھومنے گئے۔ ہم سب یونیورسٹی فیلو تھے، میں، بلال، حمزہ اور سمی۔ ہماری دوستی کافی گہری تھی اور ہم اکثر ایڈونچر کے شوقین تھے۔ پہاڑ، جنگل، لمبی ہائیکنگ، یہ سب ہمارے لیے معمول کی بات تھی۔ اسلام آباد جانا بھی ایک طرح کا ایڈونچر ہی تھا۔ ہم نے پلان بنایا کہ شہر کی مشہور جگہوں کے علاوہ مارگلا ہلز میں بھی ہائیکنگ کریں گے۔ شروع میں سب کچھ عام سا لگ رہا تھا، جیسے ہر ٹرپ میں ہوتا ہے، ہنسی مذاق، تصویریں اور بے فکری۔ ہم صبح کے وقت ٹریل 5 پر پہنچے۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی روشنی درختوں کے درمیان سے زمین پر عجیب خوبصورت سائے بنا رہی تھی۔ شروع کے 2 گھنٹے بہت اچھے گزرے۔ ہم آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں رک کر پانی پیتے، ہنستے، ویڈیوز بناتے۔ لیکن اصل کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ بلال نے کہا، یار یہ ٹریل تو سب آتے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم تھوڑا اندر کی طرف جائیں، اصل جنگل کا مزہ لیں۔ میں نے فوراً منع کیا، نہیں یار، یہ محفوظ نہیں ہوتا، راستہ بھول سکتے ہیں۔ لیکن حمزہ اور سمی کو ایڈونچر کا زیادہ ہی شوق تھا۔ انہوں نے بلال کی بات مان لی۔ فہد، تم ڈر رہے ہو کیا؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، ڈر نہیں رہا، بس احتیاط کر رہا ہوں۔ لیکن آخر کار میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم نے ٹریل چھوڑی اور جنگل کے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، درخت گھنے ہوتے گئے، راستہ واضح نہیں تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس لیے کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم کافی اندر آ چکے ہیں۔ اب نہ کوئی آواز آ رہی تھی، نہ کوئی انسان نظر آ رہا تھا، صرف ہوا اور درختوں کی سرسراہٹ۔ میں نے کہا، یار واپس چلتے ہیں،
کافی ہو گیا ہے۔ بلال نے ارد گرد دیکھا اور کہا، ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں راستہ یاد نہیں تھا۔ پہلے تو ہم نے ہلکے میں لیا، سوچا بس سیدھا چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹریل مل جائے گی، لیکن جتنا ہم چلتے گئے جنگل اور گھنا ہوتا گیا۔ اب سورج کی روشنی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ سمی نے کہا، یار مجھے عجیب سا لگ رہا۔ حمزہ نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ بس ڈرامے نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا اس کی آواز میں بھی اعتماد نہیں تھا۔ ہم نے موبائل نکالے، لیکن ان میں سگنل نہیں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار ہمیں حقیقت کا احساس ہوا۔ ہم واقعی کھو چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم بغیر کسی سمت کے چلتے رہے۔ تھکن، پیاس اور خوف سب ایک ساتھ بڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہمیں دور سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ہم سب رک گئے۔ سنا تم نے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ بلال نے سر ہلایا۔ آواز واضح تھی، جیسے کوئی سوکھے پتوں پر چل رہا ہو۔ ہم نے آواز کی سمت جانا شروع کیا۔ میرے دل میں امید جاگی کہ شاید کوئی اور بھی یہاں موجود ہے، لیکن جیسے جیسے ہم قریب پہنچے آواز بند ہو گئی۔ ہم نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف درخت اور خاموشی۔ یہ کیا ہے؟ سمی کی آواز کانپ رہی تھی۔ حمزہ نے کہا، شاید کوئی جانور ہوگا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم نے آگے بڑھنا جاری رکھا، پھر اچانک بلال رک گیا۔ تم لوگوں نے یہ دیکھا؟ ہم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ درخت کے تنے پر کچھ نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچا ہو، لیکن وہ نشان عام نشان نہیں تھے۔ وہ کچھ الفاظ کی طرح لگ رہے تھے، لیکن کسی اجنبی زبان میں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کس نے بنایا ہوگا؟ میں نے کہا۔ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے تیزی سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم تقریباً دوڑ رہے تھے، لیکن جتنا ہم بھاگتے ہمیں لگتا جیسے ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ درخت ایک جیسے لگنے لگے۔ راستہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ پھر اچانک سمی نے زور سے چیخ ماری۔ ہم سب اس کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا؟ وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا، دور ایک درخت کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، ایک انسان یا شاید کچھ اور۔ وہ سیاہ سایہ تھا، مکمل ساکت۔ اسے دیکھ کر ہماری سانسیں رک گئی۔ کون ہے وہاں؟ حمزہ نے زور سے کہا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ہم چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب واضح تھا کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم نے ایک سمت میں چلنا شروع کیا۔ اب نہ کوئی بات ہو رہی تھی اور نہ کوئی مذاق، صرف خاموشی اور قدموں کی آواز۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہم 4 نہیں 5 ہیں۔ میں نے فوراً رک کر پیچھے دیکھا۔ بلال، حمزہ، سمی اور ایک اور سایہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے زور سے کہا، رکو۔ سب رک گئے۔ کیا ہوا؟ بلال نے پوچھا۔ میں نے پیچھے اشارہ کیا، لیکن وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کیا میں وہم میں مبتلا ہو رہا تھا یا واقعی کوئی ہمارے ساتھ تھا؟ ہم نے دوبارہ چلنا شروع کیا، لیکن اب ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اچانک بلال غائب ہو گیا۔ ہم تینوں ایک ساتھ چل رہے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ بلال! ہم نے اسے آواز دی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے اس کا نام بار بار پکارا، لیکن جنگل نے ہماری آواز کو نکل لیا۔ سمی رونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اس سمت گئے جہاں وہ آخری بار ہمارے ساتھ تھا۔ پھر ہمیں اس کی آواز سنائی دی، فہد ادھر آؤ۔ وہ آواز بہت دھیمی تھی۔ ہم نے اس آواز کا پیچھا کیا، لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھتے گئے آواز بدلنے لگی۔ وہ بلال کی آواز نہیں رہی، وہ کچھ اور ہی تھی، کچھ غیر انسانی۔ ہم رک گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ بلال نہیں ہے، میں نے کہا۔ اسی لمحے درختوں کے درمیان سے وہ سایہ دوبارہ سے نمودار ہوا۔ اس بار وہ سایہ بہت قریب تھا، ہمارے بہت زیادہ قریب، اور اس بار ہم نے اس کا چہرہ دیکھا واضح طور پر، لیکن وہ چہرہ انسان کا نہیں تھا۔ سمی نے چیخ ماری اور دوڑ پڑا۔ حمزہ اس کے پیچھے بھاگا، میں بھی دوڑا، لیکن میرے کانوں میں ایک آواز
बार बार गूंज रही थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, दरख्तों से टकराता, गिरता, उड़ता। फिर अचानक मैं एक खुली जगह पर आ गया और मेरे सामने ट्रेल थी। मैं बाहर आ चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जंगल मुकम्मल खामोश था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मैं ज़मीन पर बैठ गया, सांसें बहाल करने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरे साथ अब कोई नहीं था, न हमज़ा, न समी और न बिलाल। मैं वहाँ पर अकेला था। बाद में रेस्क्यू टीम आई, हमने पूरा इलाका छाना, लेकिन मेरे दोस्त कभी नहीं मिले। आज 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उस दिन को मैं नहीं भूल सका। और सबसे खौफनाक बात, कभी कभी रात को मुझे अपने फ़ोन पर एक आवाज़ सुनाई देती है, फहद हम अभी भी यहीं हैं। और उस आवाज़ में तीनों की आवाज़ शामिल होती है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमसे शेयर की है हमज़ा अली ने। चलिए सुनते हैं हमज़ा अली की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम हमज़ा अली है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, ना ही मैं कभी चाहूँगा कि ये सब मेरे साथ होता। ये सब कुछ इतना हकीकी, इतना खौफनाक और इतना नाकाबिले यकीन है कि आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो मंज़र, वो आवाज़ें, सब कुछ वैसे ही ज़िंदा हो जाता है जैसे कल की बात हो। ये वाक़या तकरीबन 3 साल पहले का है, जब हम बहावलपुर के एक निस्बतन पुराने मगर पुरसकून मोहल्ले गुलशन सिद्दीक में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर खुशियों से भरा हुआ था। मैं, मेरी अम्मी, अब्बा और मेरी छोटी बहन आयशा, हम सब एक आम मगर मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वो पार्सल हमारे दरवाजे पर नहीं आया था। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने अरूज पर थी और मैं अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटा मोबाइल चला रहा था। दरवाजे की घंटी बजी तो आयशा दौड़ती हुई बाहर गई। चंद लम्हों बाद वो वापस आई, हाथ में एक दरमियाने साइज़ का डब्बा लिए हुए। भाई, आपके नाम का पार्सल आया है। मैं चौंक गया। मेरे नाम का? किसने भेजा है? पता नहीं, भेजने वाले का नाम नहीं लिखा। मैं उठकर बाहर आया और डिब्बे को गौर से देखा। वाकई उस पर मेरा नाम और हमारा पता साफ लिखा था, मगर भेजने वाले की जगह खाली थी। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं की थी। अब्बा ने कहा, खोलकर देखो, शायद किसी दोस्त ने भेजा हो। मैंने आहिस्ता से टेप उतारी और डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी सी लकड़ी की छोटी सी संदूकची थी। वो संदूकची आम नहीं थी। उस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे, जैसे किसी बहुत पुरानी चीज़ का हिस्सा हो। लकड़ी का रंग भी स्याह माइल था, जैसे बरसों से कहीं पड़ी हो। अम्मी ने फ़ौरन कहा, बेटा ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, इसे वापस कर दो। लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी तजस्सुस पैदा हो चुका था। मैंने संदूकची को हाथ में लिया और जैसे ही उसे खोलने लगा, मेरे हाथ हल्के से कांप गए। खोलो ना भाई, आयशा ने बेसब्री से कहा। मैंने ढक्कन उठाया। अंदर एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ पतला सा पैकेट था। मैंने कपड़ा खोला और अंदर एक अजीब सी चीज़ थी। वो एक छोटा सा इंसानी बालों का गुच्छा था और उसके साथ एक पुराना सा कागज़, जिस पर कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। मेरी सांस जैसे रुक सी गई। कागज़ पर उर्दू में बहुत अजीब सी तहरीर थी, जो इसे रखेगा वो इसे छोड़ नहीं सकेगा। अम्मी ने फ़ौरन चीख मारी, ये क्या गंदी चीज़ है, इसे फ़ौरन बाहर फेंको। अब्बा का चेहरा भी संजीदा हो गया। हमज़ा, ये मजाक नहीं लग रहा, इसे घर में मत रखो। लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी ज़िद आ गई। ये किसी का प्रैंक भी हो सकता है, इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। मैंने वो चीज़ वापस संदूकची में रखी और अपने कमरे में ले गया। उस रात सब कुछ बदल गया। मैं सो रहा था जब अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने कमरे का दरवाज़ा देखा, वो खुद ब खुद हिल रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन लाइट ऑन की, लेकिन सब कुछ मामूल पर था।
میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ میرا وہم ہے، لیکن صرف یہ آغاز تھا۔ اگلے دن سے گھر میں عجیب عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ عائشہ نے کہا کہ اسے رات کو کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ باورچی خانے میں برتن خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ ابا خاموش رہنے لگے، جیسے وہ کچھ دیکھ رہے ہوں مگر بتا نہیں رہے، اور میں خود بدلنے لگا۔ مجھے اکثر ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، ہر وقت، ہر لمحہ۔ پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اچانک میری نظر اس صندوقچی پر پڑی۔ وہ خود بخود کھلی ہوئی تھی۔ میں نے تو اسے بند کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور اندر جھانکا۔ وہ بالوں کا گچھا اب غائب تھا۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے ہی والا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی مگر مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے کسی نے بہت آہستہ سے کہا، میں یہاں ہوں۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میری گردن کے پیچھے کسی کی سانس کا احساس ہو رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز جیسے گلے میں پھنس گئی۔ اگلے دن عائشہ بیمار ہو گئی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، وہ مجھے بلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ امی رونے لگی اور ابا نے فوراً ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ جب مولوی صاحب گھر آئے، انہوں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا ان کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ گھر صاف نہیں ہے، یہاں کوئی چیز آ چکی ہے اور وہ واپس نہیں جائے گی آسانی سے۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی۔ انہوں نے صندوقچی کو دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کسی بہت پرانے عمل کا حصہ ہے، اسے کسی نے جان بوجھ کر بھیجا ہے۔ اس رات انہوں نے کچھ پڑھائی کی مگر جیسے جیسے وہ آیات پڑھتے، گھر کے اندر عجیب آوازیں بڑھتی جاتی، دیواریں ہلنے لگی، دروازے زور زور سے بجنے لگے اور عائشہ اچانک چیخنے لگی۔ وہ آواز انسانی نہیں تھی۔ میں آج بھی اسے یاد کر کے کام چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے ہمیں کہا، یہ چیز تمہارے ساتھ جڑ چکی ہے، جب تک اس کا اصل مالک سامنے نہیں آتا یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا گھر نہیں رہا، ہر رات عذاب بن گئی۔ امی کمزور ہوتی گئی، ابا کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے آگے اور عائشہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چیز کو ختم کر دوں گا۔ میں نے صندوقچی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اسے جلانا چاہتا تھا، جیسے ہی میں نے اسے آگ لگائی، پیچھے سے کسی نے زور سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور جو میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ انسان نہیں تھا، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں مکمل سیاہ اور بال وہی بال جو اس صندوقچی میں تھے۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، یہ میرا ہے۔ میں چیخ کر بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا میں ہاسپٹل میں تھا۔ ابا میرے پاس بیٹھے تھے مگر ان کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی اور کہا، وہ نہیں رہیں۔ میری دنیا ختم ہو گئی، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا مگر وہ چیز وہ ہمارے ساتھ رہی۔ آج بھی کبھی کبھی رات کو مجھے وہی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، میں یہاں ہوں۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔